بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج ذات الطالبین میں ہمارا 261 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 255 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 255 ہے، من کان لہ شعر فلیکرمہ، من کان لہ شعر فلیکرمہ، من کان لہ شعر، جس شخص کے بال ہوں، فلیکرمہ، بس چاہیے کہ انہیں اچھی طرح رکھے۔ من کان لہ شعر، جس شخص کے بال ہوں، فلیکرمہ، بس چاہیے کہ وہ انہیں اچھی طرح رکھے۔ اب یہاں پر شعر بمعنی بال، اور جمع اس کی اشعار آتی ہے۔ الشعر المستعار، مصنوعی بال کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ النحل آیت نمبر 80 میں ہے، وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا، اور ان چوپایوں کے اونوں سے اور ان کے پشموں سے اور ان کے بالوں سے کچھ اثاثے بنائے جاتے ہیں۔ لیکرم، صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے امر غائب معلوم، صحیح اسباب افعال، جیسے اکرم یکرم اکرامن، بمعنی عزت دینا، سنوارنا۔ من کان لہ شعر، جس شخص کے بال ہوں، فلیکرمہ، بس چاہیے کہ انہیں اچھی طرح رکھے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ بال اور ان کی طرح دوسری نعمتیں جیسے آنکھ، کان وغیرہ جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، ان کو صاف ستھرا رکھنا اور ضائع ہونے سے بچانا اللہ کا حکم ہے۔ مثلا جب بال ہوں تو ان کو میلا ہونے اور جوؤں سے بچانا، اور صفائی کے لیے تیل لگانا اور کنگھی استعمال کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی ملحوظی نظر رکھنا چاہیے کہ اس کا ہرگز یہ مفہوم نہیں ہے کہ ان کاموں میں بے جا وقت ضائع کیا جائے، بلکہ ہر کام اپنی حدود میں ہی اچھا لگتا ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ من کان لہ شعر فلیکرمہ، یہاں پر من جازمہ متضمن معنی شرط کے لیے، کانا یہاں پر یہ پہلے تام ہے، لہو اس میں لام جار اور ہو ضمیر مجرور متصل، محلن مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا کانا فعل تام کے ساتھ۔ شعر مرفوع بالضم لفظاً ہو کے یہ فاعل بنے گا کانا فعل تام کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہے شرط۔ فلیکرم ہو اس میں فا جزائیہ، یکرم لیکرم، لیکرم جو ہے یہ سیاہ واحد مذکر غائب کا ہے، فعل امر غائب کا،
تو اس میں ہم ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار نکالیں گے جو اس کے لیے فاعل بنے گا، اور اس کے ساتھ آخر میں لگا ہوا ہو ضمیر جو ہے ضمیر منصوب متصل، یہ محلن منصوب ہو کے مفعول بھی ہے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ ہے بائی جزا شرط کے لیے، ماقبل کے شرط کے لیے، اور پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔